بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنا نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور نیا عنوان جو ہے وہ ہم نے غزل میں سے خواجہ حیدر علی آتش کو منتخب کیا ہے۔ تو ہم آج غزل کی بلند خوانی کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اور آپ لوگ جو ہیں اپنی اردو کی کتاب نکال لیجئے اور اس کا صفحہ نمبر 160۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 160 پہ خواجہ حیدر علی آتش جو کہ اس غزل کے شاعر ہیں، ہم ان کا تعارف پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ غزل آپ سب کو پتہ ہوگا کہ غزل کس کو کہتے ہیں۔ غزل جو ہے اس کے اندر ویسے تو اس کی جو ایک لائن میں تعریف بیان کی جائے کہ عورتوں سے بات چیت جو ہے وہ غزل کہلاتی ہے، اور جو شاعر جو ہوتے ہیں وہ اس میں ان کی جو ہے وہ عورتوں سے بات چیت کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ چلیں ہم اپنی غزل کی طرف چلتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے، دلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں دلی سے فیض آباد میں آ کے رہے۔ کم سنی میں والد کا انتقال ہو گیا، کوئی سرپرست نہ تھا، مالی حالت بہت خراب تھی، اس لیے نواب مرزا احمد تقی کی ملازمت اختیار کر لی۔ آپ ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے، شاعری میں مصحفی کے شاگرد بن گئے، بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے اور نہ ہی کسی کا کوئی قصیدہ لکھا۔ تاہم بادشاہ عذر قدردانی 80 روپے ماہانہ انہیں پیش کرتا تھا۔ نہایت منکسر المزاج اور خلیق انسان تھے۔ ان کی شاعری میں زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی ہے، یعنی کہ خواجہ حیدر علی آتش جو تھے وہ دوسرے شاعروں کی طرح بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے اور نہ ہی ان کی کوئی تعریف میں انہوں نے اشعار لکھے ہیں، لیکن اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے خود ان کی قدردانی کے طور پہ ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا، جو کہ 80 روپے تھا۔ اور خواجہ حیدر علی جو تھے وہ نہایت منکسر المزاج، یعنی کہ بہت ہی شفیق انسان تھے اور دوسروں سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ان کی شاعری میں اسی لیے زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی غزل کی بلند خوانی کی طرف، اور پھر ہم اس کو اشعار کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں اس کی بلند خوانی کر لیتی ہوں غزل کی، پھر میں اس کو سمجھاؤں گی۔ پہلا شعر ہے: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ یعنی کہ دہن آپ کو پتہ ہے منہ کو کہتے ہیں، اور ان کے گماں کیسے کیسے، گماں کہتے ہیں شک کو، یعنی کہ جو ہم شک ظاہر کرتے ہیں وہ۔ تو اس بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں مختلف خیالات اور سوچیں جنم لیتی رہتی ہیں، اور اس کو الفاظ کا روپ دے کر ہم جو ہے وہ مختلف باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بغیر تحقیق کے یا تصدیق کے دوسروں کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر دیتے ہیں، یا ان کے بارے میں ہم بہت عجیب گفتگو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے دو کہ دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، یعنی کہ اس شعر کا جو ہے وہ یہی مطلب ہے پورا، کہ شاعر جو ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں قیاس آرائی کرتے رہتے ہیں۔ اس شعر میں جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے شاعر نے، خواجہ حیدر علی آتش نے انسانی نفسیات کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہ انسان کی جو نفسیات ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں جو ہے وہ شاعر نے ایک طرح سے زمین اور آسمان کے درمیان جیسے یہ بات کہی ہے کہ جیسے مقابلہ ہے، مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان جو ہے وہ کس طرح سے فتنے، زمین جو ہے ظاہر سی بات ہے جتنے بھی فتنے ہیں وہ تو زمین میں ہی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ اور آسمان سے جو ہیں وہ مختلف
کبھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کبھی بلائیں بھی اترتی ہیں۔ تو زمین جو ہے وہ کیسے گل کھلاتی ہے، یعنی کہ کبھی فساد ہوتا ہے، کبھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس شعر میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو زمین ہے وہ دنیا، انہوں نے کہا ہے کہ آفتوں اور مصیبتوں کی جگہ ہے زمین، اور جو آسمان ہے وہ جو ہے وہاں سے بھی کبھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کبھی بلائیں نازل ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر گھڑی ایک نیا فتنہ، ایک نیا فساد کھڑا ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے لمحے میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قمر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یعنی کہ ہم اس کو ایک طرح سے انہی ایک شعر میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ ایک طرح سے انہی کی اس سے ملتا جلتا ہوا شعر ہے۔ اچھا، اس شعر میں جو ہے نا وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ واپس بھی جائے گا، اور یہاں پہ کسی بھی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے۔ ہر چیز دنیا میں جو آئی ہے وہ فانی ہے۔ جو لوگ اقتدار حاصل کر کے ساری دنیا پہ چھا جاتے ہیں، زمانے کو بے بس مجبور کر دیتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ جب وہ مر جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ انہوں نے مثال جیسے دی سکندر کی، کہ جو سکندر تھا وہ کتنا بڑا فاتح تھا، اس نے پوری دنیا فتح کری تھی، ساری دنیا پہ اس نے حکومت کی تھی، اور اس کی جو شہنشاہی تھی وہ اس کے سکے چلتے تھے دنیا میں۔ لیکن کیا ہوا، جب وہ مرا تو اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور آج ان کی قبر تک کے نام نشان نہیں ہے، یعنی کہ ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی قبر جو ہے وہ کہاں پہ ہوگی۔ شعر نمبر 4 ہے، غم و غصہ و رنج و اندوہ و حرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زندگی ہے اس میں غم، غصہ، رنج، دکھ، تکلیف، مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آج تک شاعر اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اور آج تک جو ہے ان کو خوشی، مسرت، یہ سب چیزیں دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک طرح سے اپنے حالات کی بے بسی کا ذکر کیا۔ اس میں ہم نے جب ان کا تعارف ہم نے پڑھا تھا تو اس میں تھا نا کہ ان کی مالی حالت بہت خراب تھی، اور ان کے والد کا انتقال بھی بہت ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، ان کا کوئی سرپرست بھی نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں دیکھیں۔ تو اس شعر میں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری جو زندگی ہے وہ ساری دکھ تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی خوشی مسرت میں نے نہیں دیکھی، اور انسان جو ہے وہ کبھی غصے کا شکار رہتا ہے، کبھی غم کا شکار رہتا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو وہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، بلکہ کچھ مہربان ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ جو آخری شعر ہے اس میں شاعر کہہ رہے ہیں، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ اب آخری شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے وہ اتنی رنگا رنگ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے کہ اس کا شمار جو ہے وہ ناممکن ہے، لہٰذا زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر کرے وہ کم ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری زندگی کی جو ایک ایک سانس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جتنی بھی آسائشات، عیش و آرام کی چیزیں دی ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، لذیذ نعمتیں ہیں، آرام کے اسباب ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور اس کے احسان و کرم پہ ہم اس کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس غزل کا تمام اشعار کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے مشق کی طرف، یعنی کہ اس غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں، آج ہم اس غزل کی خواجہ حیدر علی آتش کی جو ہے اس کا ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی اردو کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر آپ اسی طرح سے ہیڈنگ ڈال کے، اور سب سے پہلے شعر نمبر 1 لکھیں گے، دہن پر ہیں گما کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے حوالہ لکھیں گے شاعر کا، کہ حیدر علی آتش اردو شاعری کے افق کا وہ تابندہ ستارہ ہیں جن کی شاعری میں جذبے کی آنچ، فکر کی وحدت کے ساتھ اسلوب بیان سادہ دلکش ہے۔ اسی لیے آتش کو غزل گوئی پر وہ مقام عطا کیا گیا
جو ان کے عہد کے کسی شاعر کو میسر نہ آ سکا۔ غرض یہ کہ ان کے کلام میں شاعری کے تمام محاسن ہیں۔ ان کی شاعرانہ خوبی کیا ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ غزل کا مطلع ہے۔ اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ اس شعر میں شاعر انسانی فطرت کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں مختلف خیالات، سوچیں جنم لیتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ہم بغیر تصدیق کے دوسروں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں اور انسان بغیر تصدیق کے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہی انسانی سوچیں گمان زبان کا روپ دھار لیتے ہیں اور ہم الفاظ کا روپ بدل بدل کر اسے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے خیالات کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونے دیتے اور ہمارے اسی انداز سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 لکھیے گا۔ شعر نمبر 2 ہے: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس میں ہمیں حوالے کی یا تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ تشریح لکھیں گے ہیڈنگ ڈال کے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر کیسے کیسے فتنے برپا ہونے کو تیار ہیں، آسمان سے کیسی کیسی بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہ زمانہ اور یہ دنیا دونوں آفتوں مصیبتوں کی آماج گاہ ہے۔ بدلتے ہوئے زمانے میں ہر گھڑی ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، اور اس نئے زمانے کے ساتھ دنیا کا رنگ کیا ہوگا، یعنی دنیا اپنا کون سا روپ دکھائے گی۔ کیونکہ انقلابات دنیا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کو زوال ہے۔ وقت کے بدلتے طاقتور نامور حکمران بھی فنا ہو گئے، بڑی بڑی طاقتور سلطنتیں مٹ گئیں، تہذیبیں زمین بوس ہو گئیں، ہر کمال کو زوال ہے، کیونکہ یہی قانون قدرت ہے اور حکم الہی سے سب بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3: نہ گور سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ شاعرانہ خوبی ہے کہ اس شعر میں شاعر نے ایران کے مشہور بادشاہ دارا اور عظیم فاتح سکندر اعظم کو بطور صفت طلمی استعمال کیا ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ مندرجہ بالا شعر میں شاعر اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہر کمال کو زوال ہے۔ جیسے عظیم فاتح سکندر اعظم نے آدھی دنیا فتح کر کے بڑا نام کمایا، اسی طرح ایران کے بادشاہ جس کی فتوحات کی طویل داستان ہے، لیکن زمانے نے انہیں بھی مجبور اور بے بس کر دیا، انہی کو بلکہ ان کے نام و نشان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور آج ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں، کیونکہ دنیا کی ہر شے کو زوال ہے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرح سے آئے تھے اور کدھر چلے۔ یہ شعر ہے، یہاں تک آپ کی شعر نمبر 3 کی تشریح ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے: غم و غصہ رنج و اندوہ ہر ماہ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ شاعر اس شعر میں انسانی زندگی کے المیہ کو بتا رہے ہیں کہ جو رنج و غم، مایوسی، محرومی کے سوا کچھ نہیں، ساتھ ہی وہ اپنی محرومیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آج تک انہیں خوشی، مسرت، اطمینان کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ رنج و الم، درد و غم اور مایوسی کا شکار ہیں، اور انہی چیزوں کی مہربانی ہے کہ ان چیزوں نے ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا بلکہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 لکھیے گا: کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ اس میں ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں، لذتیں عطا کی جن کا شمار ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں صرف انسان کی آسائش اور آسانی کے لیے پیدا کی، اس لیے ان کی قدر کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا انسان پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ زبان کلام کے مزوں سے بھی آشنا ہے، لیکن یہی زبان اس مالک حقیقی کا اتنا شکر ادا نہیں کرتی جتنا کرنا چاہیے۔ وہ مالک حقیقی جس کے ہمارے لیے اتنی نعمتیں و ذائقے تخلیق ہیں، ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں کا جتنا شکر کریں کم ہے۔ زبان سب مزوں سے لطف اندوز ہو جاتی ہے، مگر شکر ادا کرنے اور اس ذات واحد کی تعریف کرنے میں بخل سے کام لیتی ہے۔ یہاں پر ہماری تمام اشعار کی تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ اب سوال نمبر مشق کی طرف آتے ہیں کہ درج ذیل جوابات میں سے درست پہ نشان لگائیے۔ آتش کے لغوی معنی ہیں پیاسا، تسلی دینے والا، پجاری، آگ۔ تو آگ ہے، آگ پہ اس کو رائٹ لگائیں گے۔ پہلے شعر میں لفظ کلام کے معنی ہیں پیغام، شعر، خیال، گفتگو، تو گفتگو ہے۔ لفظ گل کھلانا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ صفت ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب عطفی ہے، محاورہ، تو محاورہ ہے۔ لفظ اندوہ کے معنی ہیں شکر، قدر، خوشی، غم، غم۔ آپ اس پہ غم پہ رائٹ لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 خالی جگہ کو درست لفظ سے پر کیجیے۔ نہ گور سکندر نہ ہے ڈیش دارا، ڈیش میں قبر آئے گا،
زمین چمن ڈیش کھلاتی ہے کیا کیا، ڈیش میں گل آئے گا۔ کلام آتے ہیں ڈیش کیسے کیسے، درمیان، کرے جس قدر ڈیش نعمت وہ کم ہے شکر۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھنے۔ دہان، دہن کے معنی ہے منہ کے لب، گور کے معنی ہے قبر، گماں ہے شک شبہ اندیشہ، ہرما کا مطلب ہے دکھ درد نا امیدی محرومی، رنج کا مطلب ہے غم اور ملال۔ اس کے بعد اس میں تعریف کی گئی ہے کنایا۔ آپ اپنی اردو ادب کی کاپی میں سیم اسی طرح سے سارا کام کریں گے اور اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس کے دوسرے مصرعے میں آسمان کا رنگ بدلنا لکھا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد زمانے کی گردش ہے، جس کے معنی لیے جائیں گے کہ قسمت میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح بات کرنے کو جس میں حقیقت بیان نہ کی جائے اور اس کے بدلے اشارے میں بات کی جائے، ادب میں کنایا کہتے ہیں۔ ایک اور مثال یہ ہے، دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا۔ اس شعر میں زمانے سے مراد اہل دنیا ہے، یعنی دنیا والے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دکھ دیتے ہیں، یہ بھی کنایا ہے۔ آپ لوگوں کی تمام مشق مکمل ہو گئی۔ اپنی اردو ادب کی کاپی میں یہ تمام کام صاف صاف خوش خطی میں مکمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے عنوان کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔